वेलकम बैक। ईरान अमरीका तारीखी अमन मुआहदे के दस्तखत का मकाम तब्दील जुमे को तकरीब जिनेवा के बजाय वर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट में होगी। स्विस हुक्काम का बाज़ाब्ता ऐलान। स्विस वज़ारत ख़ारजा ने बताया अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के साथ राब्ते में है। तकरीब का मकाम सालिसों और फ़रीक़ैन की तजवीज़ पर मुंतखब किया गया। वर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट कतर की मिल्कियत है। तारीखी अमन मुआहदा पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। वर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट की एक्सक्लूसिव फुटेज ERY न्यूज़ पर। यह मकाम पहले भी कई अहम आलमी इवेंट्स का मरकज़ रहा है। ईरान अमरीका तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। जुमे को होने वाली तकरीब का मुकाम तब्दील कर दिया गया। तकरीब जेनेवा के बजाय वर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट में होगी। वर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट की फुटेज ARY न्यूज़ पर। मुकाम की तब्दीली का स्विस हुक्काम ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। स्विस वज़ारत ख़ारजा ने बताया तकरीब के लिए अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के साथ राब्ते में हैं। तकरीब का मुकाम सालिसों और फ़रीक़ैन की तजवीज़ पर मुंतखब किया गया। वर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट कतरी रियासत की मलकियत है। तारीखी अमन मुआहदा पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर विफाकी वज़रा भी साथ होंगे। अमरीका की जानिब से नायब सदर JD वेंस और ईरान की जानिब से सरबराह मुज़ाकराती टीम बाकर कालिबाफ अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। As soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe. I won't be able to be there, but JD will be there, Vice President, and some of the people. ये रिजॉर्ट 2007 से कतर की मलकियत में है। वर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट पहले भी आलमी अमन कोशिशों और हसास सिफारती मुलाकातों का मरकज रहा है। 2004 में यहाँ यूनान और तुर्की के दरमियान कब्रस इत्तेहाद मुज़ाकरात हुए। उस वक्त के UN सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने निगरानी की। वर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट ही था जहाँ 2022 में सूडान सीज फायर मुआहिदा हुआ। अमरीका और स्विट्जरलैंड की ज़ेर निगरानी जंग बंदी मुआहिदे पर दस्तखत हुए। जून 2024 में यूक्रेन अमन कॉन्फ्रेंस हुई। ये यहाँ होने वाला सबसे बड़ा और नुमाया इवेंट था। 2 रोजा गाला डिनर भी 57 सरबराहान मुमलिकत शरीक हुए। 92 मुल्कों के नुमाइंदों और 8 आलमी तंजीमों ने शिरकत की। स्विस सदर ने इजलास की सदारत की। इसराइल ने अमरीका से ईरान से मुतालिक मफाहमती यादाश्त की दस्तावेज दिखाने की दरख्वास्त की, लेकिन अमरीका ने मफाहमती यादाश्त की दस्तावेज इसराइल को दिखाने से इनकार कर दिया। अमरीकी मीडिया ने बताया अमरीकी हुकाम ने इसराइल को मुफाहमत से मुतालिक मुकम्मल ब्रीफिंग दी। दस्तावेज तक रसाई नहीं दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान से मुतालिक अमरीकी मुआहदे पर इसराइल को आगाह रखा गया, लेकिन मतन शेयर नहीं किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंसानियत के लिए जंग बगैर लड़े जीत ली। सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार का मीडिया के साथ अहम इजलास। मीडिया नुमाइंदगान के साथ अहम सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार ने इजलास में कहा कि सिविल और अस्करी क़यादत की सालिसी की कोशिशों के मुहर्रिकात महदूद या तंग नज़र मफादात पर मबनी नहीं। सालिसी की कोशिशों के मुहर्रिकात खित्ते में इस्तेहकाम और मुस्लिम उम्मा के दरमियान अमन का क़याम है। फरीकैन के साथ मुशावरत से पाकिस्तान खुसूसन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते को बड़ी जंग से बचाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तहम्मुल और स्ट्रेटेजिक सब्र पर अजीम क्रेडिट सऊदी अरब समेत मुस्लिम मुल्कों को जाता है। मुस्लिम मुल्कों ने फील्ड मार्शल की दानिशमंदाना रहनुमाई के साथ खित्ते में जंग रुकवाने में किरदार अदा किया। जंग पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती थी। मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते थे। किसी दोस्त मुल्क से अस्करी सिफारतकारी और ताल्लुकात को महज महदूद जाविये से नहीं देखा जा सकता। ये ताल्लुकात 2 मुल्कों की वसी तर सिफारती हिकमत अमली और कौमी मफादात के दायरे में आते हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खित्ते में जंग मुसल्लत करने का मंसूबा था जिसके संगीन नताइज हो सकते थे। ये ऐसी जंग थी जिसमें फील्ड मार्शल ने खुलूस नियत गैर मामूली हिकमत अमली से काम लिया। हसास सिफारती अमल में इंतहाई राजदारी, जिम्मेदारी और एहतियात की जरूरत है। जिम्मेदार सालिस की हैसियत से पाकिस्तान किसी भी किस्म की क़यास आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुज़ाकरात के मंदरजात, नौइयत या आइंदा के मराहिल की तफसील फराहम नहीं की जाएंगी।
امن کی کوششیں سبوتاج کرنے کے لیے مختلف عناصر اور مخالفین سرگرم ہیں۔ پاکستان شراکت داروں کے ساتھ خلوص نیت سے امن کے فروغ کی جدوجہد جاری رکھے گا۔ پر اعتماد ہوں، گلگت بلتستان میں ہم ہی حکومت بنائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی صحافیوں سے گفتگو، کہا بجٹ کے حوالے سے اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی ہے، آگے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ حکومت بنا پائیں گے؟ بہت کانفیڈنٹ ہوگا، حکومت ہمارا ہی ہے انشاءاللہ۔ بجٹ پر تحفظات جو تھے سر وہ دور ہوئے سر، حکومت نے وہ جو اعداد و شمار ہوگا، ڈار صاحب سے آج بھی بات کیا، وزیر باتیں ہوں گے، انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا۔ گلگت بلتستان سے کامیاب 4 آزاد امیدوار استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ کامیاب آزاد امیدواروں سے وفاقی وزیر علیم خان سے ملاقات پر پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ گانچے منتخب ارکان محمد انور اور ڈاکٹر اسد شفیق استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے۔ حلقہ 1 دیابر سے آزاد حیثیت میں کامیاب دلپذیر خان اور غیزر سے کامیاب امان علی عامر نے بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ پنجاب کا 5,903 ارب روپے کا بجٹ پیش، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اور پینشن میں 3.5% اضافے کا اعلان۔ تعلیم کے لیے 750 ارب، صحت کے شعبے کے لیے 500 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بجٹ تقریر میں بتایا، مختلف محکموں میں رائٹ سائزنگ کے تحت 1 لاکھ سے زائد خالی اور غیر ضروری اسامیاں ختم کی گئیں، خزانے پر بوجھ کم ہوا، 2 لاکھ نئی ملازمتیں دی گئیں۔ تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں 3.5% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں پر ٹوکن ٹیکس کی چھوٹ 95 سے بڑھا کر 99% کی جا رہی ہے۔ مالی مشکلات، دفاع وطن کے تقاضوں، ڈیموں کی تعمیر اور قرض کی واپسی جیسے قومی اہمیت کے منصوبوں کے لیے وفاقی حکومت کو سب سے زیادہ 546 ارب روپے پنجاب نے فراہم کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بجٹ تقریر مکمل سنے بغیر اسمبلی سے واپس روانہ ہو گئی۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے بتایا تھا طبیعت خرابی کے باوجود انہوں نے کام جاری رکھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی ٹیم کو شاباش دی، کہا عوام کو ریلیف دینے کے لیے 1 یونٹ بن کر کام کیا، پوری کوشش کی ہے عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالیں، امید ہے عوام کی امنگوں پر پورا اتریں گے۔ اورینٹڈ ہے، یہ پیپل سینٹرک ہے، کلائمیٹ کانشیس ہے، جس میں عوام کو ریلیف دینا، یہ سب اس پہ فوکسڈ ہے۔ جو بجٹ ہے یہ میرے لیے آسان نہیں تھا، ایک اماؤنٹ سبٹریکٹ ہو گئی، ظاہر ہے امپیکٹ تو ہوا ہے، لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ کم سے کم بوجھ عوام پہ ڈالیں ڈسپائٹ دا فسکل چیلنج۔ اپنا پلان تھا اس کو مجھے بہت حد تک ریڈیوس کرنا پڑا۔ ہم اس سال بھی عوام کی توقعات پہ پورا اتریں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کراچی میں ہونے والے اجلاس کے دوران پی پی سندھ کے صدر نثار کھوڑو، صوبائی وزراء، مشیران اور ایم پی ایز نے شرکت کی۔ آج سے شروع ہونے والے سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے متعلق مشاورت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا بجٹ اجلاس میں تمام ایم پی ایز اپنی حاضری یقینی بنائیں، مشکل حالات کے باوجود ہماری کوشش ہوگی بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے وزارت صنعت اور پیداوار کے غلط اختیارات کا معاملہ اٹھایا۔ گاڑیوں کی سیفٹی سٹینڈرڈز کا اختیار وزارت صنعت سے واپس لے لیا گیا۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں کہا امپورٹڈ گاڑیوں کے سیفٹی سٹینڈرڈز طے کرنے اور شپمنٹ انسپیکشن کا اختیار انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کو کیسے دیا گیا۔ محصولات کی مد میں قومی خزانے کو 125 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ یہ بھی کہا وہ اگلا کرپشن سکینڈل لا رہے ہیں، لوگ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کرپشن اسکینڈل جو میں لے کے آ رہا ہوں، جس کی دم پہ پیر رکھا ہوا 2.5 مہینے سے، میں نے 8 غلطیاں ہوں گی، 2 غلطیوں کو انتظار کر رہا ہوں، وہ بھی لے کے آؤں گا۔ انٹرنیشنل اسکینڈل انٹرنیشنل لوگوں کے اوغان میں لوکل بھی فیصل واڈا کا اعتراض کام کر گیا۔ گاڑیوں کی سیفٹی سٹینڈرڈز کا اختیار وزارت صنعت سے واپس لے لیا گیا۔
سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں فیصل واڈا نے سب کے ہوش اڑا دیے. کہا ملک میں گاڑیوں کے لیے 4 کمپنیوں کی اجارہ داری ہے. سیکریٹری صنعت کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں. حکومت کو 7 ماہ میں 125 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. سمری جو میں مانگ رہا ہوں وہ چھپائی بھی آپ لوگوں کے سامنے. مدعا جو میں نے اٹھایا تھا اس میں پاکستان کے 125 ارب کا نقصان ہے وہ ابھی تک کھڑا ہے. فیصل واڈا نے انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے شپمنٹ انسپیکشن اختیار پر بھی اعتراض اٹھایا. گاڑیوں کی پری اور پوسٹ شپمنٹ نوٹیفیکیشن کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا, جس پر ہارون اختر نے کہا کابینہ کے فیصلے کی کون مخالفت کر سکتا ہے. فیصل واڈا بولے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کابینہ کے خلاف کھڑا ہوا تھا. آپ نے بادشاہ کا فیصلہ نہیں ماننا, ان کی بادشاہت کو توڑ دیں. فیصل واڈا نے کہا وزیر خزانہ ECC کی صدارت کرتے ہیں. تمام کوششیں تھیں وزیر خزانہ کے گلے میں گھنٹی باندھی جائے. ECC نے ایک مینڈیٹ دیا کہ 4 چیزیں دیکھ سکتے ہیں. 4 کا مینڈیٹ 400 چیزوں تک لے گئے. پالیسیاں بھی بنائیں گے, رجسٹر بھی کریں گے, کورٹ کا بھی بھٹا بٹھا دیں گے. جو سمری میں مانگ رہے ہیں وہ چھپا رکھی ہے. کابینہ میں وزیر بھی سمری مانگ رہے تھے لیکن نہیں لائی گئی. اب تک 55 ارب کی زمین واپس کرا چکا ہوں. وزراء نے کہا جو کابینہ نے کہا ہے وہ کریں گے. قابل لوگوں کو لا کر بٹھائیں. ECC کو چیئر کرتے ہیں فائنانس منسٹر. تمام کوششیں تھیں کہ فائنانس منسٹر کے گلے میں گھنٹی باندھی. فیصل واڈا نے کہا اگلا کرپشن اسکینڈل لے کر آ رہے ہیں. 2.5 ماہ سے اسی کی دم پر پاؤں رکھا ہے. 8 غلطیاں ہو گئی ہیں. 2 غلطیوں کا انتظار کر رہا ہوں. لاہور کے علاقے سندر میں گھر کے باہر کھلے مین ہول میں گر کر 5 سال کا بچہ جاں بحق ہو گیا. واقعے کے خلاف علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا. تھانہ سندر کے علاقے ملتان روڈ پر مراکہ کوارٹرز میں حسن نامی بچہ کھلے مین ہول میں گرا. علاقہ مکینوں نے اپنی مددات کے تحت تلاش شروع کر دی. تلاش کے دوران 300 فٹ دور 8ویں گٹر سے بچے کو شدید زخمی حالت میں نکال کر اسپتال پہنچایا گیا. دوران علاج بچے نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا چونگ میں گٹر میں گر کر بچے کے جاں بحق ہونے کا نوٹس. واقعے کی فوری رپورٹ طلب کر لی. یہ پہلا واقعہ نہیں. لاہور کے علاقے سندر میں گزشتہ روز بھی ایک بچہ کھلے مین ہول میں گرا تھا. اسے محلے داروں نے بچا لیا تھا. واقعے کی CCTV فوٹیج وائرل ہو گئی. مزید جانتے اپنے نمائندے میاں عامر سے. بتائیے گا میاں عامر. جی عامر. تو لاہور کے علاقے سندر میں گزشتہ روز بھی ایسا ہی ایک اور واقعہ پیش آیا تھا جب ایک بچہ کھلے مین ہول میں گرا تھا اور اسے محلے داروں نے بچایا تھا, اور اس واقعے کی CCTV فوٹیج بھی وائرل ہو گئی ہے. میاں عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جان لیتے ہیں. بتائیے گا. تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. لاہور کے علاقے سندر میں گزشتہ روز بھی ایک بچہ کھلے مین ہول میں گرا تھا. اسے محلے داروں نے بچایا اور اس واقعے کی CCTV فوٹیج بھی وائرل ہو گئی ہے. کراچی میں میمن گوٹ کے رہائشی مویشیوں کے تاجر کو اغوا کر لیا گیا. محمد ذکی پیر سے لاپتہ ہے. دونوں موبائل نمبر بند ہیں. FIR درج کر لی گئی ہے. مزید جانتے اپنے نمائندے سلمان لودھی سے. سلمان بتائیے گا. دیکھیں میمن گوٹ کا رہائشی ہے, باڑوں کا مالک ہے. اس کے اغوا کا واقعہ پیش آیا ہے. پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ مغوی کے بھائی کی مدعیت میں درج کر لیا. محمد ذکی اس کا نام ہے. پولیس کہتی ہے اس کے گھر والوں نے بتایا کہ اس کے دونوں موبائل فون بند آ رہے ہیں ایک روز قبل سے. گاڑی کی لوکیشن طے کی گئی تو پتہ چلا آخری لوکیشن رحیم یار خان کی آئی ہے. پولیس کہتی ہے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. مقدمہ درج کیا جا چکا ہے. پولیس کو شبہ ہے کہیں کچے کے ڈاکو جو اس کو اغوا کر کے نہیں لے گئے. اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اسلام آباد میں انسانیت سوز واقعہ. پولیس اسٹیشن میں ملزم کو بیڑیوں میں جکڑ کر پرائیویٹ شخص کے حوالے کر دیا گیا. مزید جانتے اپنے نمائندے ذوالقرنین حیدر سے. بتائیے گا ذوالقرنین. جی بالکل, یہ ویڈیو سامنے آئی ہے جو کہ تھانہ شمس کالونی کی ہے, جہاں پر محرر کے کمرے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ملزم کو جو ہے بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے, اور وہاں پر ایک پرائیویٹ شخص جو ہے جس کا نام معلوم ہوا ہے نوید, اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں کے جو محرر ہیں اس کا یہ فرنٹ مین ہے اور وہ اس کی ویڈیو بھی بنا رہا ہے. اس انسانی واقعے پر جو ہے جب ویڈیو سامنے آئی تو DIG آپریشن نے فوری طور پہ نوٹس لیا ہے اور SSP کو کہا ہے کہ حقائق سامنے لائے جائیں, جبکہ SP I9 کو فوری طور پہ انکوائری کا حکم دیا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا.
वफाकी तहकीकाती इदारों की मदद से कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के केस में पेशरफ। पिंकी के मोबाइल फ़ोन डेटा की फॉरेंसिक रिपोर्ट तहकीकाती अफसर को मौसूल। तफ्तीशी ज़राए का कहना है अनमोल पिंकी के मोबाइल फ़ोन से 100 गीगाबाइट से ज़ायद डेटा रिकवर किया गया। 75,000 तस्वीरें भी रिकवर की गईं। डेटा में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, बैंक स्लिप्स के सैकड़ों स्क्रीनशॉट्स शामिल हैं। 42,000 कॉल लॉग भी पकड़ी गईं। पिंकी ने एक ही मोबाइल फ़ोन में 2 व्हाट्सएप खोल रखे थे। कराची में गर्द आलूद आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। PAA ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात ने भी 16 ta 18 जून तक खराब मौसम का अलर्ट जारी किया। NDMA ने 22 जून तक शिमाली इलाका जात में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट। तर्जुमान NDMA ने बताया जगलूट, स्कर्दू, शिगर, हुसैनियाबाद समेत दीगर इलाके हसास करार। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। लोअर चित्राल, लोअर कोहिस्तान, एबटाबाद में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। 19 जून तक पंजाब, KP, GB, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में सैलाब का भी अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।